ہمارے زمانے میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آج کا زمانہ چونکہ تصاویر کا زمانہ ہے، کیمرے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو شو آف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہر چیز کے اندر ہی بڑھ گیا ہے۔ لیکن جو عبادات ہوتی ہیں ان میں شو آف کرنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اور بلکہ اگر ریاکاری ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری والے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ہمارے یہاں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو، اب آپ اس میں یہ موضوع تھوڑا سا یوں مشکل ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ذہنوں میں بہت سارے لوگوں کو لے آتے ہیں کہ میرے محلے میں فلاں جو آدمی ہے وہ 6 جانور لے کر آیا، روزانہ صوفے لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی لائٹنگ کی ہے، پورا علاقہ آ کے دیکھتا ہے، اور اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، اور وہ فاتحانہ نظروں سے سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سال میں نے 1 کروڑ روپے کے جانوروں کی میں قربانی کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم دوسروں کو پیش نظر رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ موضوع اپنے حوالے سے ہے، یعنی میں قربانی کر رہا ہوں تو میں اپنے دل پر غور کروں کہ میں یہ قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا میں یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میری نیت کو میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اگر کسی کا معاملہ ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اتنے جانور لے کر آیا، بڑی بڑکیں مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنے کروڑ روپے کے جانور لے کر آیا ہوں۔ یہ بدگمانی ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت خالص ہو سکتا ہے وہ ریاکاری نہ کر رہا ہو بلکہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہو، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی نیت وہ جانتا ہے۔ میں اس موضوع پر بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، میرے پیارے عزیزو آپ سب نے فرداً اپنی اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ البتہ اگر میری نیت میں کہیں پر فساد آ جائے تو پھر مجھے نیت کو درست کرنا ہوگا، عمل کو نہیں چھوڑنا ہوگا، قربانی کو نہیں چھوڑنا ہوگا، بلکہ اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کثرت مال نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ اتنا مالدار ہے، یہ اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے یا پاکستان کا امیر ترین آدمی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، یہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، ان جانوروں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا، نفی تاکید بلند ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک، لحومہا جانوروں کا گوشت، و دماؤہا اور جانوروں کا خون۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز باریاب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچتی ہے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تم میں تقویٰ ہے، جو تم میں پرہیزگاری ہے، یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو تقوی کو پیدا کریں۔ ہر ایک کو بتاتے پھرنا، لوگوں کو نیچا دکھانا اور اس ارادے سے بتانا کہ وہ تعریف کریں کہ جی یہ کتنا سخی ابن سخی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کے یہ جانور لے آیا، یہ شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی بھی کر رہے ہیں اور قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں آئیں تو ثواب قربانی بھی آپ کو نہ ملے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ تم نے تو قربانی کی ہی اس لیے تھی کہ لوگوں کو دکھاؤ۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی چال بتا رہی ہوتی ہے، متکبرانہ چال ہوگی، سینہ نکال کر اکڑ کے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جانور بھی میرا، یہ جانور بھی میرا، یہ جانور بھی میرا، یہ جانور بھی میرا۔ اس سال جو ہے وہ میں 8 جانوروں کی قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو عاجزی کرو، تماشا نہ لگاؤ۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریں کہ دیکھیں یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہیں۔ انہیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ جانور اللہ کے لیے لائے گئے اور اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں گے۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ ہمارا مقدس اسلامی فریضہ ہے،
یعنی اسلام نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، فصلی لربک وانحر قرآن میں فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ ہم اللہ کے نام پر لائے جانے والے جانوروں کی کیٹ واک کروا رہے ہوں۔ ہم نے ان مقدس جانوروں کا نام ایکٹرز کے نام پہ رکھا ہوا ہو، وہ لوگ جو زمانے کے فحاش ترین لوگ ہیں، فحاشی کو عام کرنے والے ہیں، نیم برہنہ لباس پہننے والے ہیں، ان کے نام پر آپ نے اس مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے جو جانور لے کر آئے ہیں، ان جانوروں کے نام پر رکھا ہوا ہے، ان جانوروں کا نام ان ایکٹرز کے نام پہ رکھا ہوا ہے جو جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں خیال کرنا چاہیے، کم از کم مقدس جانوروں کے پیچھے میوزک تو نہ چلائیں۔ اپنے ایک ٹک ٹاک کے لیے، اپنی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ ان جانوروں پر گانے چلا رہے ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں کس سے شکوہ کروں، کس سے شکایت کروں؟ آپ بھائیوں کو ہی سمجھا سکتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم مذہبی فریضے کی ادائیگی میں تو ان چیزوں کو شامل نہ کریں۔ یہ ہم خود اپنے مذہبی تہوار جس کے تقدس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اسے ہم تماشا بنا رہے ہوتے ہیں بعض جگہوں پر۔ میڈیا پر بھی یہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی جب سے یہ دن شروع ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پیکیجز چل رہے ہوں گے، اس میں میوزک چل رہا ہوگا، یہ فلان آ گیا، یہ فلاں آ گیا، نام لیے جاتے ہیں۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو یہ غیر مناسب ہے۔ یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والے جانور ہیں۔ ان جانوروں کو قربان کرنے کے لیے آپ کسی بھی طرح ان کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، اور ان کے اس فرضیت کا، ان کے احترام کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔